السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کو فہم القرآن کورس کلاس 14 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی کے گھر والے خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسے کسی کے گھر والے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن، قرآن والے، کہ وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم 552۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خاص گھر والوں میں شامل فرما دے اور بہترین اللہ کے بندوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا واقعہ، تو آج ہمارا سبق ہے آیت 53، سورہ بقرہ آیت 53 سے 59 تک۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آزاد ہو کر وہاں سے وادی تیہ میں آ گئے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ نے واقعہ پڑھا تھا فرعون کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے احسان یاد دلائے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو بھول چکے تھے۔ جب انسان کے اچھے دن آ جاتے ہیں تو انسان اپنے مصیبت کے دن بھول جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی کچھ ایسا ہی رویہ تھا۔ بنی اسرائیل ظالم بادشاہ جو فرعون تھا، اس کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، اور کئی ہزار کی تعداد میں اس نے بنی اسرائیل جو سب سے کمزور تھی ایک قوم، اس کو قید کر رکھا تھا۔ بے انتہا اس پہ ظلم کرتے تھے، جانوروں سے بھی بدترین طرح سے ان سے کام لیے جاتے تھے، نہ کھانا دیا جاتا تھا اور نہ ان کو رہنے کی جگہ دی جاتی تھی، بس ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے ان سے کام لیے جاتے تھے۔ اور جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو فرعون کو قتل کر دے گا، تو پھر اس نجومی کی بات سننے کی وجہ سے بھی فرعون نے کیا کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو فرعون کے بڑے بڑے سردار تھے وہ فکر مند ہوئے، تو انہوں نے کہا، جب سارے جو غلام ہمارے ختم ہو جائیں گے، ایک غلام قوم ہماری ختم ہو جائے گی تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ تو انہوں نے کسی طرح سے تدبیر نکال کر کہا کہ آپ 1 سال بچوں کو مارے، بیٹوں کو مارے، اور 1 سال بیٹوں کو نہ مارے، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو۔ تو اس نے فرعون نے 1 سال بچوں کو مارتا تھا، بیٹوں کو مارتا تھا، اور 1 سال بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو نہیں قتل کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ فرعون ہر کوئی جانتا ہے، آج تک کسی شخص نے اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھا۔ کسی بھی آپ دھرم میں لے لیں، کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والوں کو لے لیں، کسی نے بھی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کو اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے کس قدر اس نے ظلم کرتا تھا وہ لوگوں پر، اور بے انتہا لوگوں پر ظلم کر کے، اور ایسی سزائیں اس نے بنا رکھی تھی اور ایسی سزائیں کرتا تھا لوگوں پر کہ آج کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے ظلم کی۔ جیسے انسان ایک پکوڑے فرائی کرتا ہے، ایک چیز جو فرائی کی جاتی ہے ڈیپ فرائی، اس طرح سے وہ انسانوں کو تلتا تھا۔ جیسے انسان جو چولہا ہوتا ہے اس پہ ہانڈی چڑھائی جاتی ہے اور اس پہ انسان کھانا وغیرہ ابالتا ہے، مٹن وغیرہ ابالتا ہے، اس طرح سے وہ انسانوں کو کڑھائی یعنی کہ ہانڈی چڑھا کر انگیٹھیوں پر، بڑی بڑی انگیٹھیوں پر وہ انسانوں کو ابال دیتا تھا۔
اس کو ظلم کا سمبل کہا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے بنائی ہوئی جو رسم ہے آج لیکن ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس کو منانا ہر کوئی پسند کرتا ہے، جسے ہم اور آپ آسان سی زبان میں کہتے ہیں برتھ ڈے۔ برتھ ڈے کہاں سے ایجاد ہوا؟ برتھ ڈے ہے کیا؟ تو برتھ ڈے سب سے پہلے مصر سے شروع ہوا۔ جب مصر میں فرعون کو تاج پہنایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس پل ان کی پیدائش ہے، یعنی فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جس دن ان کو تاج پہنایا گیا ہے اس دن خدا کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے برتھ ڈے کا جشن انسان کا پیدا ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کے خدا کا پیدائش سے تھا۔ اس کے بعد پھر لوگ دھیرے دھیرے اس چیز کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنے لگے، وہ نام دے دیا گیا برتھ ڈے کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مناتا کون تھا؟ فرعون۔ فرعون دراصل ان کا لقب تھا، اور فرعون میں بادشاہ جو ہوتے تھے وقت وقت پر بدلتے رہتے تھے، اور جب ان کے وقت وقت پہ جو بادشاہ چینج ہوتے رہتے تھے، بدلتے رہتے تھے، تو جب بھی نیا کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا تو وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا تھا۔ کتنا بڑا گناہ ہے نا! آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ایک مسلمان جو مناتے ہیں، اور اپنے بچہ جب ہوتا ہے سال بھر کا نیو بورن بیبی ہے ابھی، وہ اس کا تو سنت سے جو طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہیں کرتے ہیں، یعنی حقیقہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بچہ سال بھر کا ہوتا ہے تو بس سب لگ جاتے ہیں اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے۔ کتنا بڑا نافرمانی کا کام ہے! آپ دیکھیں کس کی رسم ہے، کتنے بڑے ظالم بادشاہ کی، اور جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کہتا تھا کہ ہم خدا ہیں، ہم اللہ ہیں تمہارے، بنی اسرائیل سے۔ اسی لیے اس کا جو ہے جھگڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی لیے اس نے اتنا زیادہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ ہوا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی یہی تھا کہ تم خدا نہیں ہو، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اس کی وجہ سے پھر اس کا مقابلہ بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا، اس کا ہم لوگ آگے انشاءاللہ اس واقعے کو بھی پڑھیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ برتھ ڈے ہم امت مسلمہ کچھ برا نہیں سمجھتے ہیں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ برتھ ڈے نہ منائیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو کہتے ہیں آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لا کے دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ برتھ ڈے منانا گناہ ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے ان کو کہ ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والا ظالم بادشاہ فرعون جو وہ خود مناتا تھا، آج ہم منا رہے ہیں نا، جو وہ چیز ہم نہیں مناتے جو کسی انبیاء نے منائی۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی رسم ہو، چلو ٹھیک ہے منا لیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے اگر منایا ہوتا تو آپ منا لیجئے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ایسا اچھا طریقہ کچھ تھا تو منا لیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پچھلے انبیاء کی ساری جو ہوتے ہیں اچھے کام بھی منسوخ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے رول ماڈل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اب ہمیں ان کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہاں پہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس جگہ پہ کون سی حدیثیں 12 15 بڑی بڑی حدیثیں جو بھری ہوئی ہیں، ان حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث دیکھیے کسی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا ہے کیا؟ کہیں کوئی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کرا گیا، نہ کسی صحابہ نے منایا۔ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، کسی صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کیا۔ اور پھر صحابہ کے جو آپس میں اتنی محبتیں تھیں، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، حسن حسین سے اتنی سب محبت کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ سے اتنی سب محبت کرنے والے تھے، لیکن کبھی کسی کا برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ ہوا۔ لیکن افسوس اور در افسوس کہ آج امت مسلمہ برتھ ڈے ایسے مناتی ہے جیسے یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ تو آئیے آج اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک نہیں معلوم تھا تب تک ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب برتھ ڈے نہیں منائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی رسم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس برتھ ڈے جیسی لعنتی چیز سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے خوشی منانے کا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان اور حق و باطل کے بیچ فرق کرنے والی ایک کتاب عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تمہیں توجہ کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بہت بڑا جرم ہو گیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ شریعت لینے گئے تھے، تو انہوں نے ان کے پیچھے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اور کس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا؟ تاکہ ان کے لیے تورات نازل فرمائی جائے، لیکن ان کو معاف کرنے کی ایک شرط تھی۔ وہ شرط کیا تھی؟ آیت 54 میں پتہ چلتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ اے میری قوم، موسیٰ نے کہا اے میری قوم کہ بے شک تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایک بچڑے کو معبود بنا کر، کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تم تو جانتے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون غرق کر دیا گیا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو سمندر سے خشک راستہ بنا کر تم کو وہاں سے گزار دیا۔ تم جانتے بوجھتے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، شرک کر سکتے ہو، تمہارا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل میں شرک کے ارتکاب کی سزا انہیں قتل سنائی گئی تھی، یعنی ان کو اب آپس میں ہی ایک دوسرے کا قتل کرنا تھا، اپنے آپ کو قتل کرنے کی ان کو صورت دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کی توبہ ہی یہی تھی۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر جس نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے آنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا اس کی بابت، کوئی پرواہ نہ کرے، وہ کوئی بھی ہو، اس کو قتل کرتا چلا جائے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی یہی توبہ کر لی جو موسیٰ و ہارون سے تو مخفی رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے ہی ساتھی کو، اپنے ہی باپ کو، اپنے ہی بیٹے کو، اپنے ہی بھائی کو وہ قتل کریں گے۔ کیوں؟ تو قتل کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور قتل جن کا کیا جا رہا تھا انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔
تو وہ اپنے ہی کو قتل کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، تو وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرے چھٹ گئے تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، یعنی قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، اور قتل جن کا ہوا ان کو بھی معاف کر دیا، اور ان کی یہ توبہ قبول کر لی گئی۔ یعنی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو صرف زبانی توبہ اور استغفار سے تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کا جو کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری شریعت میں ایسی توبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان جتنا زیادہ اللہ کے معجزات دیکھ کر ایمان لاتا ہے، پھر اس کا توبہ بھی اتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے آنکھوں سے معجزات دیکھے، اب ان کی توبہ کتنی بڑی مشکلات والی تھی نا، کہ آپس میں قتل کرے، اپنے باپ بھائی بیٹا جو بھی ان کے رہے ہوں سگے رشتوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو بنی اسرائیل میں شرک کے ارتکاب کی سزا انہیں قتل سنائی گئی تھی اور اس پر عمل ہوا۔ اور ہماری امت میں بھی شرک کے ارتکاب یعنی مرتد کی سزا قتل بھی ہے، مگر تخفیف کر دی گئی ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو اسے معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں ان کو معافی اسی طریقے سے دی گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرے۔ کتنا بڑا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، کتنا بڑا حکم تھا، تو انہوں نے کام بھی تو بڑا کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، سب کچھ معاف کر دیں گے، لیکن ایک گناہ وہ کبھی نہیں معاف کریں گے، اور وہ ہے شرک باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ظلمتم انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو جب انسان اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پوجتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کو شرک کرتا ہے غیر اللہ کے ساتھ، تو گویا اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ اپنے آپ پر ظلم اس طرح کیا کیونکہ اب تو وہ اس کا ٹھکانہ جب ہوگا مرنے کے بعد تو وہ جہنم میں ہی پڑا رہے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنمی ہونے والا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا انہوں نے گناہ کر لیا، اور ان کے بیچ میں ان کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے ہونے کے باوجود آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہ کیا انہوں نے، تو اس کا کفارہ بھی بڑا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی انبیاء کی بات مان لی اور انہوں نے قربانی دی اور پھر اپنے آپ کو قتل کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ آیت 56، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے یعنی اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے سردار تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ نے مجھ کو آمنے سامنے دیکھ کر سوال کیا، حالانکہ اس کی تو تم جیسے انسانوں کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکے۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ اپنی تجلی مجھے دکھا دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت ضد کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ ایک ذرہ برابر ہی بس آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام
اس کی روشنی سے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کو ہوش آیا تو پھر وہ استغفار کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ لا تدرک الابصار، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے، الا یہ کہ وہ فوت ہو جائے، اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ دیکھ سکتا ہے، اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے، یعنی آخروی زندگی میں۔ اپنی اس زندگی میں کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو پھر ان کی جو معمولی قوم کے سردار وہ بھلا کیسے دیکھ سکتے؟ لیکن وہ جو سرداران قوم تھے، یعنی کہ اس قوم کے جو سردار تھے، تو انہوں نے بڑی ضد کی۔ تو کیوں ضد کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس سے ان تختیوں کو، جب 40 رات کا وعدہ تھا، اور تو توریت کی تختیاں یعنی کہ احکام اور شریعت کی جو تختیاں وہ لے کر آئے تھے توریت کی، جن میں توریت لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جس سے اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان تختیوں میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی یعنی کہ تمہیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ تیری بات کا کون یقین کرے؟ اللہ کی قسم ہم تو اس کو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم ہی نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، اور وہ خود یہ نہ فرمائے کہ یہ میری ہی کتاب ہے، تم اس کو لے لو۔ موسیٰ بتائیے تو صحیح کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کیوں کلام نہیں کرتا جس طرح آپ سے کلام کرتا ہے؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ان کو بجلی نے آ گھیرا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اتنا بڑا مطالبہ کیا، اتنی بڑی بات کی کہ انہوں نے کیا کہہ ڈالا موسیٰ سے کہ ہم جب تک مانیں گے نہیں، جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے اس تورات پر، جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لے، حتی نر اللہ جہرا۔ اتنی بڑی جرات دیکھیں، اتنی بڑا مطالبہ ہے کہ بالکل جیسے عقل کے بالکل ہی اسے بھوسا بھرا تھا ان کے دماغ میں، ہاتھ ختم کر دی۔ اتنی بڑی بڑی معجزات آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانتے، لیکن جرات دیکھیے ان کی، اتنی بڑی جرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تورات لائے ہیں ہم تب تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک ہم بھی اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ کا غضب آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ گیا ہے نا۔ تو غصے میں بتائے کیوں نہیں آیا نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب الرحیم بھی ہے لیکن شدید العقاب بھی ہے۔ جب انسان حدیں کراس کرتا ہے، حدیں توڑ دیتا ہے، اللہ کی شریعتوں کو توڑ دیتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور یقین نہیں کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ یہ قرآن کی یہی آیت ہے، ہم کیسے مان لیں؟ قرآن میں یہی لکھا ہے، مطلب قرآن کریم میں جو فائدے کی آیات ہوتی ہیں ان کو تو وہ لے لیتا ہے کیونکہ اس میں اس کا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کے حصوں کی بات کہی ہے تو خواتین تو اکثر یہی کہتی ہیں کہ بھائی والدین کے پراپرٹی میں تو بہنوں کا بھی حصہ ہے، ہم کو تو چاہیے، حالانکہ والدین نے اپنا سب کچھ نچھاور کر کر کے شادیوں میں تباہ برباد ہو گئے ہوں، لیکن تب بھی ان کو پراپرٹیز میں حصہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو لے لیں الحمدللہ۔ لیکن ان آیت کو وہ کیوں نہیں دیکھتی ہیں جہاں پہ اللہ نے احکامات دیے ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، تم چغلی نہ کرو، تم سود مت کھاؤ، تم حجاب میں چلو، تم آنکھیں جھکا کے چلو، تم ایک دوسرے کے بدگمان والی باتیں بھی مت سوچو، تو وہ آیتیں نہیں دکھتی ان کو۔ تو ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے یقین کر لیں قرآن میں لکھا ہے؟
اسی طرح سے بنی اسرائیل کے اندر بھی جرائم اور انہوں نے حد ختم کر دی، تب اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان پہ بجلی گرا کے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صاعقۃ وانتم تنظرون، اور ہم نے تم کو پکڑ لیا کس چیز سے؟ بجلی کی کڑاکوں سے، یعنی کہ ایک ایسی بجلی چمکی کہ سارے کے سارے جو 70 آدمی تھے وہی بن کے راکھ کا ڈھیر بن کے ختم ہو گئے، اور اس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو دراصل کیا تھے؟ وہ رسول تھے، وہ اللہ کے دوست بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ جن بنی اسرائیل کو اس لیے لائے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے احکامات کو تبھی مانیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے۔ پیچھے باقی بڑی ساری جو بنی اسرائیل کی جو تعداد موجود تھی، پھر ان کو وہ کیا جواب دیتے کہ جن کو حفاظت اور نگران بنا کر اپنے ساتھ لے گئے وہ وہی ختم کر دیے گئے، مار دیے گئے، باقی بنی اسرائیل کو وہ کیا جواب دیتے؟ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو پھر سے زندہ کر دے، ان کو معاف فرما دے، اور رسول کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر ادا کرو، تمہاری موت کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف ناشکری کی۔ شکر کرنا تو دور، انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا اور ناشکری کرتے چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے چلے گئے۔ آیت 57، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور انہیں ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر کے یاد دلایا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، یعنی کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا سایہ تم پر کیے رکھا۔ غمامہ، غمامن یعنی غمامہ کی جمع ہے، اس کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ بادل کو اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ سفید بادل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر تیہ کے میدان پہ سایہ کر رکھا تھا تاکہ وہ سورج کی گرمی سے بچ سکے۔ تو صحرائے سینا یعنی ریگستان جس کا نام سینا تھا، ان کے آس پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اس میں، اور صحرا کی دھوپ انہیں جلا دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ریگستان جیسے علاقے میں بادلوں کا سایہ سے نوازا تھا۔ آج آپ دیکھیں ریگستان جہاں پر کوئی پانی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں، اور وہاں پہ ایسی جلا دینے والی دھوپ، تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ دراصل فرعون سے جب ان کو نجات ملی اور ایک یہ بڑے سے میدان وادی تیہ میں جب ٹھہرے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیے رکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور نعمت سے نوازا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من سلوہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا، وہ صبح کے وقت جاتے اور جس قدر چاہتے تھے کھا لیتے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں میں ہی تھا،
اس طرح نازل ہوتا تھا جس طرح برف باری ہوتی ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا، اور ان سے ہر شخص دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ لے لیتا تھا تو یہ خراب ہوتا تھا، یعنی وہ خراب ہو جاتا تھا اور کھانے کے قابل نہ رہتا تھا۔ ہاں، البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن اس قدر لے سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں دن یعنی جمعے اور ہفتے کے دنوں کے لیے کافی ہوتا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی عید کا دن تھا اور اس دن سب کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ یہ سارے انعامات جنگل ہی میں پیش آتے تھے۔ من کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ایک گوند یا شہد جیسی چپچپی ایسی چیز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، کھمبی بھی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5708۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا جنت سے ہے، جو اجوا کھجور ہے وہ جنت سے ہے اور یہ ہر چیز سے شفا ہے، اور خمبی بھی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث نمبر 2066 میں ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اجوا کھجور ہر چیز، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا دی ہے۔ اور دوسری چیز جو من ہے وہ خمبی ہے، اور اس کے پانی سے اگر آنکھ صاف کی جائے تو وہ اس میں شفا ہے۔ تو یہ پورا طریقہ طب نبی سے علاج میں ملتا ہے۔ اور دراصل خمبی کیا ہے؟ خمبی جسے ہم اپنی آس پاس، جب ہم لوگ جانتے ہیں، جو جانی مانی لینگویج میں اس کو مشروم کہتے ہیں۔ خمبی یعنی مشروم ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ اپنے آپ ہی جنگل وغیرہ میں یا ایسی چھتوں وغیرہ میں اپنے آپ سے نکل آتی ہے، تو اس کو بھی من کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلوا کیا تھا؟ تو سلوا دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ سلوا بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھاتے تھے۔ یعنی کہ من کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک میٹھی سی ایسی چیز تھی، اور سلوا ایک پرندے جیسا ایک چیز تھی جو جسے پرندے کی شکل میں وہ ہوتا تھا اور جس کو وہ لوگ کھاتے تھے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ سلوا ایک پرندہ تھا، جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے، یہ چڑیا کے برابر اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا۔ سلوا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا۔ جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تھی تو ڈھیر لگا دیتی تھی۔ آدمی اپنی دن بھر کی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا تھا، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ہاں، البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن اس قدر ذبح کر سکتے تھے جو چھٹے اور ساتویں یعنی جمعے ہفتے کے دنوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا ان کے یہاں، اور اس دن عبادت کے سوا دیگر تمام کاموں کی چھٹی ہوتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں تم ان کو کھاؤ۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آج ہم کو دی ہیں۔ ان کو تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے صحرا کے ریگستان میں کیا دیا تھا؟ ایک چپچپی سا شہد جیسا ایک گوند جیسا ایک شیرہ یعنی مٹھاس والی چیز، من وہ تھا، اور سلوا ایک پرندہ جیسا جو ایک پرندہ تھا، یعنی کہ پرندے کے شیپ میں، جیسے آپ چکن وغیرہ سمجھ لیں یا اس سے کچھ چھوٹا، یہ دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ لیکن آج ہم کو اور آپ کو اگر آپ دیکھیں کس قدر چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتیں آج امت مسلمہ کھاتی ہے، کتنی زیادہ ورائٹی کھاتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے وہی امت مسلمہ، وہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کے الفاظ کس قدر بولتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، کچھ بھی نہیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ نہیں دیا اور ہمیں یہ نہیں دیا، مطلب کہ نہیں دینے والی لسٹ ان کی بہت لمبی ہوتی ہے، اور اللہ کی شکر گزاری
اور اللہ کی نعمتوں والی جو شکر ادا کرے اس کی تو لسٹ ان کا کہیں لسٹ ہی نہیں ہوتی ہے، کبھی گنتے نہیں ہیں، کبھی شمار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے، بے پناہ ان کو نعمتوں سے اللہ نے نوازا، پھر بھی کیا کرتے ہیں، ناشکری کے بات کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی نعمتوں کو یاد دلا کر ہم سے اور آپ سے تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو بھی غور کریں، ہم یہ سمجھ کے مت پڑھیں قرآن کریم کو یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو یہی چیز دی ہے، ہم بھی تو مشروبات پیتے ہیں، شہد جیسے کتنے مشروبات کھاتے ہیں، کتنے جو ڈرنکس ہوتے ہیں، مشروبات ہوتے ہیں، سب کچھ پیتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کبھی ہم اس کو پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے وقت تو اکثر ہم سب بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بغیر بسم اللہ کے جس نے بھی کوئی رزق ایک دانہ بھی زبان پر رکھا تو وہ ہماری خوراک نہیں ہے، وہ ابلیس کی خوراک ہو جاتی ہے۔ جب ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے پوچھا، اے رب میں دنیا میں جا کے کھاؤں گا کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، تیری خوراک وہی ہے جو ابن آدم اپنی زبان پر ایک دانہ بھی رکھے گا اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ تیری خوراک ہے۔ تو ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے وقت بھی اللہ کا نام یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہی بھول جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ تو کیا نعمتوں کی پوچھ نہیں ہوگی؟ ایک وہ بندے جو سڑکوں پہ رہتے ہیں اور ان کو کھانا تک نصیب نہیں ہوتا ہے، نعمتیں تو چھوڑیے، انہیں تو ایک وقت کی روٹی بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتی ہے، اور ایک وہ بندے جن کو اس قدر نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور وہ نعمتوں سے اوب گئے، اور پھر کیا کرتے ہیں، بعد میں بچا کھچا باہر کنارے ڈال دیتے ہیں، کھمبوں کے پاس ڈالتے ہیں۔ بے انتہا کھانا بنایا، سڑا یا نہیں کھایا گیا تو باہر ڈال دیا گیا۔ تو کیا نعمتوں کی پوچھ نہیں ہوگی؟ ایک بندے جو بھوکے مر رہے ہیں، ان کو رزق نہیں ہے، ایک بندے وہ جو کھا بھی رہے ہیں اس کو پھینک بھی رہے ہیں، تو پوچھ ہوگی۔ تو بہت بچنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر رزق دیا ہے، ضرورت سے زیادہ دیا ہے، تو اس میں صرف اور صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوروں کا بھی حق رکھا ہے۔ آپ کے آس پاس رہنے والے غریب محتاجوں کا حق ہے، غریب رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، محلے کے غریب مسکین محتاج غریب یتیموں کا حق ہے، اس میں ان کو پہنچائیے۔ ضرورت سے زیادہ چیز پک جائے تو اوروں کو بھی دیجیے، اوروں کو بھی اس میں حصے دار بنائے۔ یہ مت کیجیے کہ کھانا بنا بنا کے انسان کتنی ورائٹی بناتا ہے نا، ایک ساتھ کبھی کبھی جب خوش ہوتا ہے برتھ ڈے اور وغیرہ میں، یا کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے گھر کے اندر، بے انتہا بنتا ہے۔ اور آج کل کی تو شادیاں دیکھ کے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے تو، کہ کتنی زیادہ اب آج امت مسلمہ شادیوں میں خرچ کرتی ہے، اور خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا کھانا برباد ہوتا ہے۔ اور جو بفس سسٹم جیسا جو لعنتی سسٹم شروع ہو گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہم بار بار یہاں پہ اب ٹیبل پہ لینے آئیں گے کیا؟ اس نے اٹھایا، اتنی ساری چیزیں ڈالی پلیٹ میں، اور جب وہ کھانے بیٹھا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ کدھر جا رہا ہے؟ ڈسٹ بن میں۔ اور پھر وہ ڈسٹ بن جانے کے بعد کون کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا ہے اسے، یہاں تک جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ اتنی زیادہ اسمیل اور بدبو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے۔ اب سوچیں کیا نعمتوں کی پوچھ نہیں ہوگی؟ ایک ایک اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایک دانے دانے کا حساب لے لے گا، جو بنا بسم اللہ کے بنا شکر گزاری کے انسان کھاتا ہے اور پھینکتا ہے۔ تو اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاریے۔ اسی کو تو تقویٰ کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے انسان اپنی زندگی گزارے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے کہ ہم جو کھانا اپنی پلیٹ میں لے رہے ہیں اگر ہم پھینک دیں گے تو کہیں اللہ ہم سے حساب نہ لے لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہ لے کہ میرے فلاں فلاں بندے تو بھوکوں مر رہے تھے۔ آپ فلسطین کے حالات لے لیں، آپ کسی بھی ملک کے حالات لے لیں، کتنے بندے اللہ کے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہم پلیٹوں میں بھر بھر کے کھانا پھینک رہے۔ آپ کوڑا بننے والوں کی مثال لے لیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوڑا یعنی ڈسٹ بن جو گندا سا بدبودار جو ڈھیر ہوتا ہے، اس میں بچے سڑے ہوئے فروٹ نکال کے وہ اپنے نکال کے وہ کھا رہے تھے۔ پوچھ نہیں ہوگی کیا؟ پکڑ نہیں ہوگی نعمتوں کی؟
ضرورت سے زیادہ ہے تو کم سے کم اپنی زندگی کا ایک ایسا وقت بنائیں، ایسا ٹائم بنائیں کہ مجھے ہفتے میں کھانا ایسے غریبوں کو بھی بانٹنا ہے، خود پکا کے کھا نہیں لینا ہے، یہ کھانا اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اوروں کو بھی کھلانا ہے، صرف ہم ہی کھا کھا کے اپنا پیٹ نہیں بھرتے رہیں، اوروں تک کی پہنچانا ہے۔ امت وسط بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو بچاؤ۔ تو وہ کھانا جس کو بے انتہا ضرورت ہے، ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ ہم بار بار 50 بار فریج میں رکھ رکھ کر اور گرم کر 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 کے ہم ہی نہیں کھاتے رہیں، ضرورت مندوں تک کی پہنچانا ہے وہ کھانا، جو ضرورت مند ہے، جو بے انتہا ان کو کھانے کی فوڈ کی ضرورت ہے، اور پھر ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، ان کو ٹھنڈ کی چیزیں بھی مہیا کرانی ہے، سویٹرز، گرم چیزیں، وولن بلینکٹس وغیرہ بھی ان کو پہنچائیں آس پاس۔ اگر آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کی، اگر ہر فیملی سے ایک ایک بلینکٹ اور ایک ایک سویٹر لوگ پہنچا دے غریبوں کو، تو کوئی ٹھنڈ سے نہ مرے، کوئی بھوک سے بھی نہ مرے۔ ایک ایک فیملی مسلمان کی فیملی ہے، وہ 2 مسکینوں کو کم سے کم یہ سب افورڈ کرا دے، پہنچا دے، مہیا کرا دے، تو لوگ ٹھنڈ سے نہ مرے۔ کیوں؟ لیکن پھر بھی کیا ہے، لوگ ٹھنڈ سے مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ تو سوئی ہوئی ہے، اسے تو اپنی عیش اور اپنی خواہش دکھتی ہے کہ نہیں، مجھے تو اپنا جمع کرنا ہے، اور مجھے اپنے جمع کر کے مجھے فلاں جویلری بنانی ہے، مجھے فلاں کا سوٹ اس سے بھی ٹکر سے اوپر بنانا ہے، تاکہ اس کا جو فلاں ڈریس ہے نا وہ پیچھے ہو جائے، اور میرا ڈریس جب اگلی فنکشن میں پہنوں تو لوگ بولے واہ واہ کتنا بہترین تم نے ڈریس پہنا ہے، کیا تمہارے ڈریس اسٹائل ہے، واہ۔ تو بتائیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں؟ پوچھ تو ضرور ہوگی۔ دیکھیے، تو اللہ سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وہ ڈھٹائی، وہ ضد، وہ ہٹ دھرمی جو بنی اسرائیل نے کی ہے وہ بنی اسماعیل نہ کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ساری کچے چٹے کھول کے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، تاکہ ہم ان سب باتوں سے عبرت حاصل کریں کہ نعمتیں ان کو بھی دی گئی تھی، اور نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی گئی ہیں۔ نعمتوں کی قدر انہوں نے نہ جانی، ہمیں کیا کرنا ہے، نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور نعمتوں کی قدر کے ساتھ یعنی اللہ کے ذکر اور اللہ کے سنت کے طریقے سے بتائے ہوئے طریقے سے کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور کھانا اتنا نہیں استعمال کرنا ہے کہ وہ پھینک دیا جائے۔ کھانے کو برباد کرنے سے بچے، جو پھینک رہا ہے اس کو بھی سمجھائیں حکمت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، سارے امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم جی چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور تم دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندہ بنو، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور حطتن کہتے جاؤ، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار ہوا۔ تو واقعے کی تفصیل سورہ مائدہ میں پوری ڈیٹیل میں ہے، لیکن مختصر سا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا یعنی وادی تیہ میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہنے لگے موسیٰ وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مقابلہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم
اور تمہارا پروردگار، دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں تک فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ بزدل بن گئے تھے۔ وہ جو قوم تھی، پوری ایک بڑی سی تعداد وہ بزدل قوم بن گئی تھی، وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکی تھی۔ تو اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی، یعنی جو کام اسی وقت ہو جاتا وہ کام ان کے لیے 40 سال کے لیے ڈیلے کر دیا گیا، تاکہ اس عرصے میں جو بزدل نسل والے جو لوگ ہیں وہ مر کھپ جائیں، اور آئندہ جو نسل بن کے جو تیار ہو وہ نیڈر ہو، ہمت والے ہوں، طاقتور ہوں، جہاد کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوں۔ اور اب یہ سوال تھا کہ اس بیانات میں کوئی نیا مکان نہیں تھا، نہ سامان تھا اور نہ لوگوں کی تعداد میں تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس درمیان جو 40 سال تک یہ وادی تیم میں بھٹکتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مدت میں ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ نازل فرمایا، سب کچھ نازل فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو، لیکن کیسے داخل ہونا ہے؟ جو اتنی بیت المقدس زمین تھی، جو یہاں پہ ارض المقدس کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ بیت المقدس یعنی کہ شام کی زمین تھی، جہاں پہ اس وقت مسجد اقصیٰ ہے۔ تو وہ انبیاء کا مسکن اور مدفن تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس جگہ اتر جاؤ اور کھاؤ پیو، اور جو ہے تمہیں کیا کرنا ہے، عاجزی سے جانا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ تم بس سجدہ کرتے 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 چلے جاؤ، تو پاسیبل نہیں تھا نا۔ پاسیبل تو یہ چیز تھا کہ تم اس میں جب داخل ہو تو ایسے داخل ہو کہ تمہارا ایسا رویہ ہو، اور ایسا تمہارے اندر عاجزی ہو، اور ایسے تمہارے اندر جو ہے اللہ کے آگے جھک جانے والی نیت ہو۔ تو اس کو کہا گیا کہ ادخلوا کی ودخلوا باب السجدہ، بابا سجدوں وقولوا حطۃ، یعنی کہ سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس زمین میں داخل ہو اور کہتے جانا حطۃ، حطۃ یعنی کہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، اور ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ دیں گے، بے انتہا دیں گے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فبدل الذین، آیت 58، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، کہ تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا تو انہوں نے بات کو بدل دیا سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے رجز یعنی زبردست بیماری نازل فرمائی اور عذاب نازل فرمایا، جس کو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ طاعون کی بیماری تھی۔ طاعون کی بیماری جس میں ایک ذرا سا بھی ایک جرمس لگتا ہے اور ایک دوسرے کو پھیلتی ہے بہت تیزی سے، اور لاکھوں کی تعداد میں انسان ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کورونا سے۔ تو اس طرح کی کوئی طاعون کی بیماری بھی ان کے اندر پھیلی تھی، اور یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ تو کام ہی ایسے ہی کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے، حطۃ کہتے ہوئے بستی میں داخل ہو، لیکن وہ اپنے جو ہے نا سرونیوں کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی کہ اپنے کولوں کو گھسیٹتے ہوئے اس بستی میں وہ داخل ہوئے، اور وہ کہتے گئے حطۃ کی جگہ حبۃ انہوں نے کہا۔ بخاری کی حدیث میں 4479 میں ان کے بارے میں تفصیل سے ہے کہ وہ بستی میں جب داخل ہوئے تو حطۃ کو بدل کر انہوں نے حبۃ کہنے لگے، یعنی ہمیں گندم دے، گندم کے دانے دے، اس طرح سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قول و فعل سے خشوع اور خضوع کا اظہار کریں اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ اپنے کولوں کے بل داخل ہوئے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر اکڑ کے چلتے رہے، اور انہوں نے
انہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے وقت حتتن کہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ہنتتن کی بجائے انہوں نے کہا حبتن، کہ ہمیں گندم کے دانے دے، یعنی کہ ہم گندم کے دانے طلب کرتے ہیں، کہنا شروع کر دیا۔ یہ حکم الہی کی مخالفت تھی اور اس کی جو ہے نا اس کے خلاف نافرمانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس فسق یعنی حکم الہی کی اطاعت کی بجائے مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ایسی بیماری آئی کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تعاون کا مرض یعنی رجز یعنی عذاب، ایسی بیماری کہ بڑی سی تعداد ان کی پوری ختم ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی پکڑ کرتے ہیں کسی قوم کی تو پھر وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی؟ کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، بما کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو فسق کے معنی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی جو ایک حدود ہوتی ہے اس کے باہر نکل جانا ہی فسق ہوتی ہے۔ فسق یعنی گناہ کے کام، نافرمانی کرنے والی قوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، نیکوکار، صالح، نیک لوگوں میں، مقربین میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔